پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس وقت کی جو پوزیشن ہے، جو انڈیپینڈنٹس ملتے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، تو پی ایم ایل این جو 73 پہ کھڑی ہوئی تھی وہ اب 81 پہ آ گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ابھی بھی زیادہ ہے 92 کے ساتھ. ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ٹوٹ چکا ہے، اگر ہم اسکرین پہ دکھائیں وہ ہے تحریک انصاف کے جنہوں نے روہیل اصغر صاحب کو ہرایا تھا، وسیم قادر صاحب. یہ بیسکلی جنرل سیکرٹری بھی ہے لاہور کے. ان کی تصویر اگر ہم دکھا سکیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے پولیٹیشینس کی، یہ ویڈیو رکھیے گا یہاں پہ، آپ نے پولیٹیشینس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرنا، پولیٹیشین خواہ کوئی بھی ہو. ابھی مریم صاحبہ بڑی رسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کی، اوبویسلی ایک تو انہوں نے بڑا اچھی اپنے والد کی کمپین لڑی جب وہ ایبسنٹ تھے، اور مردوں زیادہ ان کا حوصلہ ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنے ہی الفاظ کی نفی کی ہے جب ان بھائی صاحب وسیم قادر صاحب کو لیا. کس طرح کی ہے سنوائیں جی. لوٹوں کے متعلق مریم نواز صاحبہ کیا کہتی تھی؟ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اظہر صدیق صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بہت بہت ویلکم آپ کو پروگرام میں. مصدق ملک صاحب شکر ہے آپ الیکشن میں کھڑے نہیں ہوئے، ورنہ شاید ہار ہی جاتے. حالانکہ اگر آپ میرے حلقے سے کھڑے ہوتے آپ کو میں ووٹ دے ہی دیتا. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ. سر یہ بہت مشکل ہے، آپ بھی باہر سے پڑھ کے بھی آئے، آپ نے باہر کی پالیٹکس کو بھی دیکھا، بہت مشکل ہے گریسفلی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرنا. اور کیا آج بھی ہمارے پولیٹیشین اپنے ہی کال و فیل کے تضاد میں پسے ہوئے ہیں؟ مطلب جس کام کو مریم نواز صاحبہ نے مجرمانہ کہا، آج وہ خود یہ کر رہی ہیں. آج آپ بھیک مانگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ سے، آپ عمران خان سے بھیک مانگ رہے ہیں. یار یہ تو آپ کے لیے انسلٹنگ نہیں ہے، یہ گلٹی نہیں ہے کہ میرا اتنا بڑا پولیٹیکل رائیول ہو، اس سے اچھا تو میں ریزائن کر جوں، اس سے اچھا میں خاموش ہو جاؤں، اس سے اچھا میں ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لوں، بجائے میں کہوں کہ اس کے بندے جو مینڈیٹ اس کو ملا ہوا ہے وہ تو چلے اوپر سے لوٹا ہو رہا ہے، بقول آپ کے وہ لوٹا ہے، بقول اس کے گھروں کا گھیراؤ جلاؤ کرنا چاہیے، بقول اس کے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، میں کہوں گا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا گھیراؤ کرو ان کا مقام آپ نے کہا باتھ روم میں ہونا چاہیے. ان کے لیے آپ اب بچھے جا رہے ہیں. اس سے بہت بہتر ہی رسپیکٹفلی گریسفلی ایکسیپٹ کریں ڈیفیٹ اور بیٹھ جائیں اپوزیشن میں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو پوری ایکسیپٹیبلٹی ہے، اور میں نے ہر ایک کو مبارکباد دی ہے جو الیکشن جیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس سے بہت کم سیٹیں ملی ہیں. اور یہ صرف ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ سب کہہ رہے تھے 85 90 سے لے کے 105 تک پی ایم ایل این کی اپنی سیٹیں ہوں گی. سب کے تجزیے یہ کہہ رہے تھے. آپ کے خیال جتنے میں ایسا کیوں سرویز ہوا آپ ہوئے، کے ساتھ میں بتاتا مصدق ہوں، صاحب؟ جتنے تجزیے ہوئے ہیں وہ تجزیہ کار بھی کہہ رہے تھے، اور تمام یعنی سرویز جن میں سے کچھ ہمارے اپوننٹس کروا رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک بہت زیادہ کمپلیسنسی آ گئی تھی آخری دنوں میں، اور شاید اس کمپلیسنسی کی وجہ سے ہمارے جو اپنے ووٹرز ہیں ہم ان کو آخری وقت میں موبلائز نہیں کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں عوام نے ریاکٹ بھی کیا ہے، دونوں پہلو ہیں. اور اس کی وجہ سے جو الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں وہ تجزیہ کاروں سے بھی عوام نے سر مطابقت ریئیکٹ نہیں کس وجہ سے رکھتے. کیا آپ کے نزدیک؟ تھوڑا کھل کے بتائیے. میرے خیال میں جو تمام پکڑ دھکڑ چل رہی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے کافی زیادہ ریاکٹ کیا ہے. جو یہ فیصلے اوپر نیچے آئے ہیں اس کی وجہ سے عوام نے ریاکٹ کیا ہے. مگر بہرحال یار آپ کہہ لگتا رہے ہو ایسے تحریک ہے. انصاف کی پکڑ دھکڑ چل رہی تھی اور جو عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اس کا رد عمل ہے، لیکن آپ اس میں مہنگائی کے فیکٹر میرا کو خیال نہیں ہے ایڈ کریں جی، گے؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کسی حد تک رد عمل ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ کمپلیسنسی ہے ہماری طرف سے. تو ایک تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے رزلٹ نیچے آیا، ہم نے سب کو مبارکباد دی ہے جو جیتے ہیں، اور ایکسیپٹ کیا ہے آپ کہ جیسے ڈیسنٹ ایک آدمی بڑے نے، خواجہ سعد رفیق نے تو بالکل دی ہے، آئی ایگری ود یو. جی. آپ اس لوگ کے تو علاوہ ہے آپ دیکھیں کہ مگر ایک اس میں ایک اہم چیز ہے. وہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ سندھ میں دیکھیں تو ایک پارٹی کو بڑا ہیوی مینڈیٹ ملا ہے. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو آج عطا تارڑ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ٹویٹ کی، ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے اب. اگر آپ وفاق میں دیکھیں تو ایک مکسڈ بیگ ہے، یعنی کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی. اور اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو وہ آزاد امیدوار جن میں بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ تھے ان کو ملی ہے حکومت. نہیں پی ٹی آئی کا تو ون اور سائڈ ہوا ہے پاکستان کے پی میں سر، 81 سیٹیں ان کی، اور کیا چاہیے، ون سائڈ ہوا ہے وہ تو ٹھیک، جو بھی آپ کہنا پورا چاہیں ون میں تو سائڈ ہوا ہے. اعتراف کر رہا ہوں. سندھ میں ون سائڈ ہوا ہے، پنجاب میں آپ نہیں کر سکے پرفارم، اور نہیں اتنا پنجاب فری ہینڈ ہونے کے بھائی باوجود آپ ہارے ہیں، پنجاب یہ میں حیران وہ کن فری بات ہے. ہینڈ، دیکھیں فری ہینڈ والی بات جو ہے نا وہ آپ تھوڑی سی
فری ہینڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں بتا دیتا ہوں، ہماری جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کوئی علیحدہ تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. جو کراچی ہے وہاں پہ بھی نہیں نہیں یہی نہیں، آپ کا سچویشن تھی. مقابلہ مصدق صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، پی ٹی آئی سے تھا. ان کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت تھی. نہیں اس کو اگر بھائی، آپ فری ہینڈ نہیں کہیں گے تو پتہ نہیں کیا نہیں کہیں گے اس نہیں کو. نہیں، میں بالکل نہیں اس کو کہتا، مگر اچھا، سندھ کے اندر بھی تو جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں اسی طرح تھا. آپ کو بہت کم پی ٹی آئی نظر آ رہی تھی. اس وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں آپ سے آپ تو کو نظر پنجاب کے نہیں آ رہی پوچھوں گا نا تھی. سر، کیونکہ پنجاب کی جی نگران آپ، حکومت آپ کو اسکارٹ دے رہی تھی لیکن فرسٹ ڈے سے. میں جو بات کہہ رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے، ہم نے اس کو مبارکباد ٹھیک بھی ہے. دی ہے اور اس کو تسلیم بھی اچھا کیا ہے. اب آگے اور بتائیں نا سر، آگے کیا بن رہا دوسری ہے بات یہ ہے، اب؟ جی دوسری بات یہ ہے جی جی کہ اس نے ایک ہمارے لیے مشکل بھی کریٹ کی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا بھی تھا، ہم نے التجا بھی کی تھی لوگوں سے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں، مگر جس کو بھی ووٹ دیں اس کو ایسا ووٹ دیں کہ وہ مشکل فیصلے کر سکے. اور جب آپ مل جل کے فیصلے کرتے ہیں تو تو اس میں مصدق صاحب، اب جو اچھے ہنگ فیصلے ہو پارلیمنٹ جاتے ہیں آئی ہے، کنسنسس پہ. آپ کے پاس اب کیا چل رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا رہے ہیں، 2.5 سال کا کام چل رہا ہے کہ پہلے آپ ہوں گے پرائم منسٹر پھر وہ ہوں گے. تھوڑا ہمیں بتائیں کیا چل رہا ہے اس وقت. دیکھیں اس وقت جو بھی پارٹی آتی ہے، جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ اپنی سخت ترین پوزیشنز جو ہیں وہ سامنے لا کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے. جو بھی ان کی میکسیمل پوزیشنز ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں، کیونکہ یہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، تو وہ کوئی پرنسپل طے کر لیتی ہیں کہ اچھا بھائی ان پرنسپلز کے تحت ہم پاور کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں یا الحاقی فریم ورک بنا دیتے ہیں. تو ابھی ہم اس سٹیج میں ہیں جہاں پہ کچھ بنیادی پرنسپلز جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں بہت حد تک. اور ہمارے جو گفتگو پیپلز پارٹی سے ہو رہی ہے، جو ایم کیو ایم سے ہو رہی ہے، اور بالکل ٹھیک بہت ہے سے جی. لوگ جو شمولیت کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، سب سے بات ہو رہی ہے. تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنا پائیں گے، الحاقی حکومت ہوگی. اور پنجاب کے اندر جو ہم حکومت بنائیں گے وہ تو اکثریت کی حکومت ہوگی، اور باقی بالکل ٹھیک. صوبوں میں جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ وہاں پر چلائیں گے. پوائنٹ آ گیا جی بلوچستان آپ میں کا، اسی بالکل آ طرح گیا. کا ایک وہ ملی جلی حکومت